اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو حق تعالیٰ شانہ یقیناً سخت سزا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 211 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں اور واضح دلیلیں ان کو عطا فرمائی تھیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے ماننے کے بجائے ہر دھرمی اور ضد پر وہ لوگ اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں اور اتنی فضیلتیں عطا فرمائی اور اقوام عالم پر ان کو برتری اور فوقیت عطا فرمائی، اس کے باوجود یہ لوگ ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، ضد پر ہر درمی پر یہ لوگ اڑے رہے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور کسی قوم پر اتنی نعمتیں اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری اقوام پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اور اس کے بعد نبیوں کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے اس قوم کے اندر آئے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کوئی کتاب اصول اور رہنمائی کے لیے اللہ سے دعا کر کے منگوا لیجئے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ کوئی کتاب اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ جب تورات عطا فرمائی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے یا آپ اپنی طرف سے گڑھ کر کے لے آئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں بتوا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ قرآن، یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو چن کر کے لے کر کے گئے پہاڑ پر، طور پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی کہ میں نے ہی یہ کتاب اتاری۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، کس کو معلوم، اللہ کی آواز ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، بجلی ایک آئی اور سب کے 70 لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میری قوم تو پہلے سے ضدی ہے، ہر دھرم ہے، اگر یہ لوگ مر گئے تو کیا کہیں گے وہ لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان 70 لوگوں کو زندہ کر دیا۔ پھر جب وہ کتاب کے اصول اور رہنمائی اور ضوابط اس کے سامنے پیش کیے گئے تو قوانین ذرا سخت تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان قوانین پر تو عمل ہو نہیں سکتا، بڑے سخت قوانین ہیں، بڑے مشکل قوانین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو سر کے اوپر گرانا چاہا کہ تم لوگ مانو، نہیں مانو گے تمہارے پر ہم پہاڑ کو گرا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے جبرن و قہرن تورات کو مانا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر میدان تیہ میں، قرآن کے اندر آتا ہے کہ میدان تیہ جو ایک میدان تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو 40 سال تک ان کو اس میدان میں گھمایا۔ صبح سے شام تک چلتے تھے اپنا وطن تلاش کرنے، کہ اپنا وطن جائیں گے، لیکن شام ہوتی تھی وہ لوگ ٹھہرتے تھے، پھر دیکھتے تھے صبح کرے وہیں ہم آ گئے اسی جگہ پر۔ 40 سال تک وہ لوگ وہیں پر چکر لگاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی ان کے لیے انعامات کی بارشیں برسائی، نوازشوں کی بارش برسائی کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا کیا، منہ و سلویٰ۔ انہوں نے جب بھوک کی شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ بھوکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر منہ و سلویٰ ایک قسم کا جو کھانا تھا آسمان سے اس کے لیے اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ تم لوگ کھا لینا، ایک وقت کا لے کر کے جانا، ذخیرہ اندوزی مت کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، ذخیرہ اندوزی انہوں نے کرنی شروع کر دی، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو کھانے کے اندر سڑن پیدا ہونے لگی، اور جو ہے اس کھانے کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ اس کے بعد جب وہ لوگ کہنے لگے بھائی ایک قسم کا کھانا کھاتے کھاتے ہم لوگ بیزار ہو گئے، ہمارے لیے کچھ کھیتی باڑی کا کام کروائیے،
ادرک لہسن دال سبزی ترکاری، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے گاؤں میں جاؤ کھیتی باڑی کرو سبزی ترکاری ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا۔ جب انہوں نے پیاس کی شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کو پانی کی بڑی پریشانی ہے، پانی کا انتظام کرائیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر پر لاٹھی مارو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر چشمے پر اس قوم کے قبیلے کے سردار کا نام تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ فرعون کے ظلم و تشدد سے، فرعون کے ظلم و قہر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، اور وہ لوگ سمندر سے نکل گئے، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر پورا ہلاک ہو گیا۔ سمندر کے پار جب وہ لوگ گئے تو ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے بجائے سمندر سے نکلنے کے بعد وہ لوگ گوشارہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، یعنی بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے وہ لوگ لگ گئے۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے، نعمتوں کا یہ شکر ہے، نعمتوں کی جو ناشکری ہے۔ میدان تیہ میں اس کے لیے کپڑوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا ایک جوڑا اس کے بدن پر سلا کر کے پہنا دیتے تھے، وہی کپڑا پوری زندگی، جو بچہ بڑھتا تھا تو کپڑا بھی بڑھتا تھا، کپڑے کے اندر کوئی پھٹن نہیں، کوئی میلا کچیلا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اوپر بارشوں نعمتوں کی بارش برسائی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء لکھتے 70,000 انبیاء ان کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن دیکھیے نبیوں کو مخالفت کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ ان کے مزاج کے اندر ان کی شریعت کے اندر داخل تھی۔ بے وفائی کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، حرام کاری کرنا، یہ ساری صفتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ آج بھی دیکھیے اپنی صفت پر وہ لوگ موجود ہیں، اور یہی صفت آج بھی اس کے اندر پائی جا رہی کہ جس سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا ہمیشہ وہ ملک پریشان رہا۔ تو یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں نازل فرمائی کہ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی مختلف قسم کے کھانے، آرام، سہولیات، کیا چیز کی کمی ہے؟ آج بھی کیا کمی ہے؟ پہلے دنوں سے زیادہ ہم کھا رہے پی رہے آرام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کے قانون کی کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، مسجدوں کو کیسا ویران کر دیا گیا۔ جمعے کے اندر اتنی تعداد میں نمازی، باقی نمازوں میں کہاں ہے تعداد؟ کدھر ہے مسلمان؟ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آسمان کھا جا رہا، زمین نگل لے رہی، کہاں چلے جا رہے ہیں مسلمان؟ تو اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی مسلمان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس دین اسلام کو چھین کر کسی اور قوموں کو دے دیں گے، کسی اور کو اس کا ذمہ دار بنا دیں گے جو ہم سے زیادہ وہ بہتر ہوگا، جو دین اسلام پر چلنے والے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، مسلمانوں کو سمجھنے کا وقت ہے۔ اللہ کیا فرمائی آیت کریمہ کے اندر؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلے گا اللہ تعالیٰ اس کو زبردست عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا ضابطہ، اس کا قانون سب کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا، اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے اس کی حکومت، سلطنت اور برتری اور فضیلت سے ان کو محروم کر دیا۔ اگر مسلمان آج انہی اعمال کو کریں گے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دین اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ دین اسلام سے بڑھ کر کے کوئی مسلمانوں کے پاس نعمت ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں ناشکری کے اندر اسی طریقے سے ہم مبتلا رہے، ضد کے اندر حد درمی کے اوپر قائم رہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ وہ برا دن نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ اسلام سے، دین سے ہم سب کو محروم کر کے کسی اور قوم کو ہماری جگہ پر لا کر کے کھڑا کر دے۔ قرآن کے اندر ہے یہ آیت، قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر تم نے دین اسلام کو ٹھکرایا، اللہ کی نعمتوں ناشکری کی، تو تمہاری جگہ پر ہم ایسی قوم کو لائیں گے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تاتاری لوگ بیان میں ایک مرتبہ بیان میں ہوا یہ تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا، تاتاریوں نے عالم اسلام کو تہو بانا کر دیا، عالم اسلام کو برباد اور کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو دین اسلام کی توفیق دی، پھر وہی لوگ دین اسلام کے محافظ بنے، نگراں بنے، خانہ کعبہ کے محافظ بنے، دین اسلام کے نگراں بنے۔ کہ ایسا نہ ہو، یہ وہ دن نہ آئے
کہ ہم کو محروم کر کے کسی اور قوموں کو کھڑا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایمان کے اوپر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, جو لوگ گزر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, جو بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے, جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک. سبحان ربک رب